میں نے سنا تھا کہ پٹھان تیل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ میں اسی وجہ سے پٹھان نسل سے بہت خوف کھاتی تھی، لیکن جب میری شادی پٹھان لوگوں میں ہوئی تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ آج میری پہلی رات تھی اور شوہر نے آتے ہی میں ملائکہ ہوں۔ ہم بہت زیادہ غریب تھے اور ریلوے کے قریب کی آبادی میں رہتے تھے۔ یہاں پر زیادہ تر گھر پٹھانوں کے ہی تھے۔ ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے پورا دن گلی میں شور رہتا تھا۔ امی کہتی تھی کہ بہت ہی زیادہ شرارتی بچے ہوتے ہیں۔ ان کے میرے بابا کی ایک پٹھان کے ساتھ بہت دوستی تھی، وہ ہمارے ہمسائے بھی تھے۔ میرے بابا نے کہا کہ بڑے پریشان ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی ہے لیکن جہیز ہی جمع نہیں ہو رہا، تو شادی کیسے کریں گے؟ کیونکہ بیٹیاں تو جہیز کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ لوگ جہیز کے ساتھ بیٹیاں لے جاتے ہیں، بیٹی کے ساتھ جہیز نہیں لے جاتے۔ اس پٹھان نے کہا کہ یہ تمہارے ہاں ہی ہے جہیز کی مصیبت، ہمارے ہاں تو لڑکا سارا کچھ خود ہی بناتا ہے۔ میرے بابا یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ کچھ پٹھانوں کے قبیلے ہیں جس میں لڑکا جہیز بھی خود بناتا ہے، لڑکی کے لیے سونا بھی بناتا ہے، اور لڑکی گھر میں جو کھانا پکاتا ہے اس کے پیسے بھی وہ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر لڑکی خوبصورت ہو تو اس کا باپ اگر کوئی اور شرط رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی لڑکے کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ میرے ابا نے کہا کہ میری بیٹی کی شکل اور صورت تو بہت ہی اچھی ہے، لیکن اب 25 سال کی ہو گئی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کی شادی کے بارے میں سوچو۔ شادی ہوتے ہوتے بھی 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ اگر 30 سال کی ہو گئی تو لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ بابا کو اس کے دوست نے کہا کہ تم پٹھانوں میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ لیکن بابا نے کہا کہ ہم لوگ تو پنجابی ہیں، پٹھانوں میں رشتہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا آج کل کوئی فرق نہیں پڑتا، پٹھان رشتہ لے آتے ہیں۔ میں اپنے دوست سے بات کر لیتا ہوں، اس کا ایک جوان بیٹا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ نیک ہے، اس کے ساتھ تو اپنی بیٹی کی شادی کر لو، جہیز اور سونا بھی وہ خود ہی بنا دیں گے، تمہارا تو کوئی خرچ ہی نہیں ہوگا۔ میرے بابا کو یہ بات بہت اچھی لگی، لیکن جب انہوں نے یہ بات امی سے کی تو امی نے کہا کہ ہماری بیٹی اس ماحول میں کیسے رہے گی؟ ابا نے کہا آج کل سب کا ماحول ایک ہی جیسا ہو گیا ہے، ہر گھر میں فون ہے، کون سا وہ لوگ پہاڑ پر رہتے ہیں، اچھا بھلا گھر ہے ان کا، اور زیادہ سے زیادہ کیا بس پردہ کروائیں گے؟ تو یہ ہمارے ہاں بھی کرتی ہے، اور پردہ کرنا اچھی بات ہے۔ امی ابو اس بات پر مطمئن ہو گئے کیونکہ اس میں کوئی خرچ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور لڑکے کی تصویر دکھائی تو وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ لڑکے کی ماں بھی زندہ نہیں تھی، صرف اس کا ایک باپ تھا۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی کیونکہ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ شادی 1 ماہ میں ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ لسٹ بنا دیں، آپ کو جو بھی سامان چاہیے آپ سے میں لکھ دے گی، ہم لڑکی کے لیے وہ ساری چیزیں لے لیں گے۔ ہم لوگ تو خوشی سے نہال ہو گئے، پر ابا نے لسٹ میں سب کچھ لکھ دیا۔ ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم 5 تولے سونا پہنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم لوگ تو خوش ہو گئے، ہمیں تو لگا تھا وہ 1 تولہ بھی نہیں پہنائیں گے، تو بڑی بات ہے۔ وہ تو 5 تولے سونا پہنا رہے تھے، اور انہوں نے کھانے کے پیسے بھی، جس کو وہ ولیمہ کہہ رہے تھے، وہ میرے بابا کو 1.5 لاکھ روپیہ بھی دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی آپ کی شرط ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بیٹی کو خوش رکھے، اور ہماری اور شرط نہیں ہے۔ پر میں تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی کیونکہ ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ پٹھان ہمارے معاملے میں کچھ زیادہ ہی سخت ہوتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بہت زیادہ تنگ ماحول ہوتا ہے، وہ پردے کرواتے ہیں، کہیں آنے جانے نہیں دیتے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سوچتے ہیں کہ پٹھان زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، اور عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی اتنا دور، اور میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے اتنا دور نہیں جانا۔ لیکن امی نے سمجھایا۔ امی نے کہا بیٹی چاہے ساتھ والے گھر میں چلی جائیں، ماں باپ کے لیے تو پرائی ہی ہو جاتی ہے، دوسرے محلے کی گلی میں بھی گھر ہو، لیکن ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سسرال تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، اور مردوں کا کیا، ان کی ایک ہی دکھتی رگ ہوتی ہے، پیار سے پیش آنا، اس کی ہر بات ماننا، اس کی عزت کا خیال رکھنا، 10 باتیں تو اس کی مان لینا،
5 باتیں وہ تمہاری بھی مان لے گا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں رخصت ہو کر چلی گئی۔ میرے لیے واقعی ہی انہوں نے سارا سامان بھی خرید لیا تھا، گھر بھی اچھا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اور میرا شوہر بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کا نام خلیل تھا۔ 1-2 ہفتے تو سکون سے گزر گئے۔ ایک دن میں نے خلیل کو ایک عجیب کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے صحن میں چارپائی بچھائی ہوئی تھی۔ رات ہو چکی تھی، سارے کام میں نے ختم کر دیے تھے، اور وہ اس چارپائی پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا۔ یہ تو اس کی روٹین تھی، لیکن آج وہ چارپائی کے پائیں کے اوپر عجیب سا کوئی تیل لگانے لگا، جس کی اتنی تیز بو تھی کہ سیدھی ناک میں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ تو دور سے آئی ہے، نہ تجھے پتا ہے یہ رواج ہوتا ہے، سونے سے پہلے چارپائی کے پائے کے اوپر یہ ایک خاص قسم کا تیل کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ کوئی کیڑا یا مکھی وغیرہ نہ آئے۔ میں نے کہا لیکن اس کی اتنی بدبو آئے گی تو ہمارے ہی دماغ میں جائے گی۔ خلیل نے کہا کہ تجھے بھی بری لگی؟ اس کے بعد اس کی عادت ہو جائے گی، اس کے بہت فائدے ہیں۔ اس کو لگانے سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ مجھے لگا شاید واقعی ہی کوئی رواج ہے۔ خیر برداشت کر کے میں بیٹھ گئی۔ خلیل نے کہا میرے تھوڑے پاؤں دبا دو۔ میں اس کے پاؤں کی طرف بیٹھی تھی جہاں اس نے تیل لگایا تھا، اور وہ بدبو سیدھی میرے ناک میں جا رہی تھی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ ابا کی طبیعت خراب ہے، تھوڑا ان کے بھی پاؤں دبا دو، پھر آ کر سو جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور میرا شوہر باہر ہی بیٹھا تھا، اس لیے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے سسر کے پاؤں دبائے، لیکن اس کے بعد مجھے اچانک ہی سر درد شروع ہوا، اور پھر مجھے یاد ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ صبح آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں ہی تھی، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں نے خلیل سے کہا کہ کل رات کو کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں تمہیں اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ اپنا خیال کیا کرو۔ خلیل مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ وہ پشتو زبان میں ہی بات کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ وہ اردو بولتا تھا، پر مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ باپ بیٹا آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ میں پریشان تو بہت تھی، لیکن مجھے ہر حال میں گزارا کرنا تھا، کیونکہ پہلے دن سے گھر میں شادی کا ایک مسئلہ بھی بنی ہوئی تھی۔ میں نے تو امی ابو کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا تھا کہ کیا کریں، کہاں سے لائیں پیسے، ہم تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی وہ مصیبت مجھے ہی کہہ رہے تھے۔ واقعی بیٹیاں مصیبت بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے جہیز بنانے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ایسا رواج تھا کہ لڑکا خود ہی بناتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات تھی۔ میرے لیے واقعی انہوں نے ساری چیزیں بنائی تھی، اور ساری چیزوں کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی۔ امی کو فون کر کے بتاتی تھی کہ میں خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اگلے دن پھر یوں ہی ہوا کہ خلیل نے کہا سسر جی کے پاؤں دبا دو، اور میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اب تو میں 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تھا۔ خلیل مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہا تھا، لیکن گھر میں ایک دائی کو لے آیا۔ اس نے کہا کہ کہیں تمہارا پاؤں تو نہیں باری؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے مجھے چیک کیا اور کہا ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تم ادھر کے ماحول میں آ کر تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں کا پانی، مٹی ہو، یہاں کی خوراک، سب کچھ تو مختلف ہے۔ اب تھوڑا ٹائم لگے گا تمہارے جسم کو یہاں سیٹ ہونے میں، اسی لیے پریشان نہیں ہونا بیٹی۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید یہی وجہ ہے، اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن خلیل میرے سسر کی آنکھوں اشارہ کرتا، اور وہ لوگ ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے تھے، کیونکہ مجھے تو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ موسم بدلنے لگا تو خلیل نے چارپائی کو کمرے میں ہی رکھ لیا، جبکہ کمرے میں بیڈ بھی تھا، لیکن وہ اس چارپائی کے اوپر روز وہی تیل لگاتا تھا۔ اس گھر میں لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا۔ میں کسی سے پوچھنا بھی چاہتی تھی کہ یہ تیل ہمارے ہی گھر لگاتے ہیں یا کہیں خلیل ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ ہفتے میں 3 دفعہ بے ہوش ہو رہی تھی۔ ابھی تو میرا کھانا پینا بھی ٹھیک تھا کہ ان کے گھر پر تو ہمیشہ
गोश्त ही बनता था। घर में इतनी दौलत नहीं थी, हम लोग दाल खाकर ही गुजारा करते थे। यहाँ आकर तो मेरी सेहत अच्छी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा था? यहाँ औरतें मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। ऐसा लगता था कि किसी जानवर को चिड़ियाघर में बंद कर दिया है और सारे उसे देख रहे हैं। वो कह रही थी कि पंजाब से लाए हुए इसको ये फिर यहाँ पर कैसे रहती। वैसे इस हवाले से मुझे कोई मसला नहीं था। मेरा शौहर मुझे अपने साथ कहीं लेकर भी नहीं जाता था। अगर मुझे बाज़ार जाना होता तो मुझे किसी औरत के साथ भेज देता था, लेकिन मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था। मैं वैसे भी इसके साथ अपनी पर्सनल चीज़ें तो नहीं ले सकती थी। ससुर भी अपने काम से काम रखते थे। खाना पीना इस घर का अच्छा था, ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था इसमें काफ़ी परेशान थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिल में एक बहुत बड़ा शक बैठ गया। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरे चेहरे पर अजीबोगरीब निशान थे। मैंने खलील से कहा कि देखो मेरे साथ क्या हुआ है। रात को तो मैं ठीक थी, पर कब बेहोश हुई थी, ये किस वक्त हुआ? तो खलील मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। मैंने कहा मेरी बात का जवाब तो दे दो। कहता था कि तुम पागल बच्ची हो, तुम्हें किसी बात का नहीं पता। क्या वहाँ से चला गया और मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि ये सब कुछ कब हुआ था। एक दफ़ा एक औरत घर आई। मेरे ससुर भी नहीं थे और खलील भी बाहर गया हुआ था। उसने मुझे कहा कि चीनी, तो मुझे समझ आ गई कि वो चीनी मांगने आई है, मगर मैंने उसे चीनी डालकर दी तो उसने चारपाई की तरफ देखा और कहा कि ये क्या हुआ है। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि तेल लगाने की वजह से चारपाई का सारा पाया बिल्कुल ही गंदा हो गया था। मैंने कहा कि वो तेल इस पर लगाते हैं। उसने कहा कौन सा तेल? मैंने कहा कि वो जहाँ यहाँ सब लगाते हैं वही वाला। उसने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इधर इसको धो दो नहीं तो चारपाई ख़राब हो जाएगी। वो कच्ची पक्की उर्दू में बोल रही थी। मुझे उसकी ज़्यादा बातें समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ आ गया कि वो ये कहना चाह रही थी कि इस पर तेल क्यों लगाया है। और जिस तरह वो हैरान हुई थी, उसका मतलब कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर खलील ये सब कुछ क्यों कर रहा था, ये मेरी समझ से बाहर था। मैं ससुर के कमरे में जाते ही बेहोश क्यों हो जाती थी। मेरे सर में दर्द होता था कि मुझसे अपना आप संभाला नहीं जाता था। रात मैं बेहोश रहती थी, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शादी हुई थी, खलील ने भी अभी तक मायके नहीं भेजा था। इसने कहा था कि बार बार नहीं भेज सकता। अम्मी अब्बू तो चुपचाप थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम लड़की वाले हैं, ज़्यादा बात करेंगे तो तुम्हारे लिए मसला होगा। मेरा बहुत दिल कर रहा था यहाँ से जाने का, पर कोई जाने नहीं दे रहा था। शादी को 6 माह हो गए थे। 6 माह में इंसान एक चक्कर तो लगा ही आता है। मैं यहाँ पर परेशान भी थी, लेकिन फिर भी खलील ने कहा इतनी दूर तुम्हारा घर है, फ़िलहाल मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। अगले महीने मैं तुम्हें ले जाऊँगा, फिर बेशक 2 महीने तक रहना, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मैं इस बात पर खुश होगी कि चलो देर से ही सही, पर 2 महीने के लिए जाऊँगी। पर जाने से पहले मुझे ये ज़रूर जानना था कि इस घर में हो क्या रहा था। एक दिन खलील से कहा कि दिल घबरा रहा है, तो उसने कहा कि साथ वाली खाला के घर चली जाओ। उनके पास गई तो उनकी बहू पढ़ी लिखी थी। उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई। उसने कहा कि कैसी हो? तो मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। उसने कहा अच्छी बात है, तुम्हारा शौहर अपने बाप पर नहीं गया। मैंने कहा कि क्या मतलब है? बोली तुम्हारा ससुर बहुत ही जालिम आदमी है, सारी ज़िंदगी अपनी बीवी को मारता रहा है, यहाँ तक कि मार मार कर उसकी जान ले ली। उसकी चीखों की आवाज़ पूरे मोहल्ले में आती थी। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरा शौहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो इस तरह की कोई हरकत भी नहीं करता। जब से आई हूँ मेरा बहुत ख्याल रखता है, हर बात मानता है। उसने कहा कि अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है कि औलाद माँ बाप पर जाए। तुम्हारे शौहर के हवाले से कोई बात नहीं, हमने नहीं सुनी। इस मामले में वो अच्छा है, बस अपने घर में खुश रहो। मैंने कहा मैं बोर हो जाती हूँ। इसने कहा कि जब भी तुम्हारा दिल करे इधर आ जाया करो। उसने कहा कि यहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे हैं सिर्फ उन्हीं को उर्दू आती है, क्योंकि स्कूल में उर्दू सीख सकते हैं। मैंने मैट्रिक किया है, इसलिए आती है उर्दू। एक रात खलील ने फिर से वही तेल लगाया।
اور میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد خلیل نے کہا کہ جا کر سسر کے پاؤں دبا دو۔ جب سسر کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹے تھے، پر ان کے پاؤں دبانے سے پہلے ہی میرا سر چکرانے لگا تھا اور میں فوراً بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن میں بے ہوش صرف ان کے سامنے ہوئی تھی۔ دراصل میں نے اپنے ناک میں روئی ڈال لی تھی اور میں منہ سے سانس لے رہی تھی۔ میں نے یہ پلان بنایا تھا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ جب ناک میں روئی ڈالی تو اس کے بعد بالکل بھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کہ میں بے ہوش اسی تیل کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس کی اتنی زیادہ تیز بو تھی۔ خلیل نے کہا تھا کہ تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی، لیکن ابھی تک مجھے اس کی عادت نہیں ہوئی تھی۔ میں بے ہوش ہوئی تو میرے سسر نے خلیل کو آواز دی۔ میں سب کچھ سن رہی تھی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ خلیل وہاں پر آیا اور میرے سسر نے کچھ کہا۔ شاید ان کا مطلب تھا کہ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، اسے اٹھا کر لے جاؤ۔ یعنی وہ میرے ساتھ اچھا کچھ نہیں کر رہے تھے، میں بے ہوش ہو گئی تھی تو مجھے اٹھانے کے لیے میرے شوہر نے آنا تھا۔ لیکن میں حیران رہ گئی کہ مجھے میرے شوہر نے اٹھایا تو اپنے کمرے میں نہیں لے گیا، بلکہ مجھے میرے سسر کے بستر پر لٹا دیا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن کمرے میں صرف میں اور سسر تھے۔ مجھے تھوڑی دیر ہلچل کی آواز آئی، شاید وہ باتھ روم میں گئے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ خلیل تو باہر سکون سے بیٹھ کر اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ مجھے اپنے باپ کے ساتھ کمرے میں بند کر کے اس کا کیا مطلب تھا، میں سمجھ گئی تھی۔ میں نے شور کرنا شروع کر دیا اور ساتھ والی اس ماں کو گھر چلی گئی جو مجھے چیک کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کی بہو کو میری زبان سمجھ آ رہی تھی۔ وہ لوگ حیران رہ گئے اور میں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ وہیں سے فون کر کے اپنے بابا کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ جلدی آ جائیں گے، پر ان کو آتے ہی صبح ہو گئی۔ میرے ابا پولیس میں کمپلین کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ادھر پولیس کمپلین نہیں چلتی، یہاں جرگہ ہوتا ہے، شام تک جرگہ بیٹھ جائے گا۔ مجھے وہاں یہ جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میرے ابا گئے تھے اور انہوں نے جا کر سب کچھ بتا دیا تھا۔ ہم لوگ بری طرح پریشان تھے۔ میرے شوہر نے شاید میرے ساتھ یہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ میں اس کی ذات کی نہیں تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ تو ویسے بھی باہر والی ہے، اس کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ دونوں باپ بیٹا مل کر میرے ساتھ غلط کاری کرتے تھے۔ جو تیل وہ چارپائی پر لگایا کرتے تھے، اس طرح کا وہاں کوئی رواج نہیں تھا، بس وہ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ تو پیارے دوستو، ہمیشہ چاہیے کہ اپنے خاندان میں ہی شادی کرے، اور والدین کو شادی کرنے سے پہلے ہمیشہ چاہیے کہ وہ بیٹی کے سسرال کی اچھی طرح چھان بین کر لے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اور ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنی اولاد جیسی لڑکیوں کو عزت دیں۔ کیا آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں؟